اخلاقیات شاید وہ جو ہے نا ہماری مولوی جو ہے مسجدوں کے وہ نہیں دیتے ہوں گے. یہ صاحب اٹھتے ہیں, ان کو بھول جاتا ہے کہ بھائی 100 دفعہ سمجھایا یہ مفتی اعظم نہیں ہے, یہ وزیر اعظم ہے. اپنی زندگی تو دیکھو بابا, اپنا پاسٹ, اپنا مستقبل تو دیکھو, اپنا حال تو دیکھو. تم چلے ہو ہمیں سب کو وہ مسلمان بنانے جو تم خود نہیں ہو. ہاتھ میں تسبیح پکڑ لینے سے اور جو نیا نیا مسلمان ہونے سے آپ ہمیں مسلمانی سکھائیں گے. اب جب آپ سیالکوٹ کا واقعہ ہے, یہ صرف واقعہ ختم نہیں ہو گیا. ٹھیک ہے, ہم نے تمغہ شجاعت وغیرہ سب دے دیا. کل جنہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا, ایک شخص جو عدنان صاحب جو تھے, ملک عدنان, وہ ڈٹ کے بچانے کی بھرپور کوشش کی. لیکن اب غیر ملکی کمپنیاں جو ہیں وہ اپنے آڈٹ جو ہے وہ ملتوی کر رہی ہیں بیسکلی. اور سیالکوٹ کے اندر جو رپورٹ میرے سامنے اس میں بتایا گیا ہے کہ 40 سے 50% لوگ جو ہیں وہ ایگزیکٹو عہدوں پر سری لنکا یا بنگلہ دیش کی طرف سے آتے ہیں. تو آبویسلی خوف و ہراس تو پھیلا ہوا ہے. لیکن دوسری طرف پرویز صاحبہ, پرائم منسٹر نے بڑی امید دلائی ہے اور ان کی نیک نیتی پہ ہمیں شک نہیں کرنا چاہیے. وہ کہہ رہے ہیں جب تک میں زندہ ہوں اس طرح کا واقعہ دوبارہ نہیں ہوگا. آپ کے خیال میں حکومت کو اس جملے کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے, انتہا پسندی کو کنفرنٹ کرنے کے لیے؟ سب سے پہلے تو انتہا پسندی کسی طرح کی بھی ختم کرنے کے لیے جو حکومت وقت ہوتی ہے اس کو مذہب کی آڑ لینا چھوڑ دینا چاہیے. مذہب کے نام پر سیاست چمکانا چھوڑ دینا چاہیے. ریاست مدینہ کے نام کو اس طریقے سے سیاست میں استعمال کرنا کہ اس کے پیچھے چھپ کر لوگوں کا استحصال ہو, لوگوں کو بھوکا مارو, لوگوں کی زندگیاں جیرن کر دو, یہ سب چیزیں آپ کو سیاسی جو ہے اپنی سٹینڈنگ پر اور فوٹنگ پر جو آپ کی پارٹی کی یا جو ہماری پارٹی کی ہے یا جو مسلم لیگ نون یا کسی بھی جماعت کی جو اپنی حکومت میں ہے, اس کو اپنی جو اس کی کمزوریاں ہیں یا اس کی جو کوتاہیاں ہیں ان کو اب سیاسی لحاظ سے ہینڈل کرنا. اس میں ریاست مدینہ کو آپ کیوں لے کر آتے ہیں؟ جس دن سے اس حکومت میں یہ مذہب کی آڑ لینا شروع کی, ایک اس قسم کا ماحول اس ملک میں پھیلا. پھر کامران شاہد صاحب, میں ذاتی طور پر ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے سمجھتی ہوں اور شاید آپ اور دیگر جو معزز ہمارے مہمان ہیں وہ اس پر ایگری کریں کہ جو صادق اور امین جو لقب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا, اس کو جس طریقے سے ہم نے سیاست میں استعمال کیا, میں سمجھتی ہوں کہ کوئی مسلمان اس لقب کا اہل نہیں ہے. کوئی مسلمان اس لقب کے بالکل لائق نہیں ہے جس لیول پر یہ آیا اور یہ لقب جس ہستی کے لیے استعمال ہوا. ٹھیک ہے, یہ بھی ایک افسوسناک بات ہے کہ یہ ہماری آئین میں صادق اور امین والی شک ہے, اس کا نام بھی بدل دینا چاہیے. یہ ہمارے نبی کا لقب ہے, نبیوں والے وصف ہم کہاں سے پیدا کر سکتے ہیں اور پھر ہم اس کو سیاست میں استعمال. لیکن پرائم منسٹر یہ تو کہہ رہے ہیں جب تک وہ زندہ ہے اس طرح کا واقعہ نہیں ہوگا. ان کی انٹینشن پہ شک کیوں کریں؟ 26 فروری 2020 کو نہیں, میں انٹینشن پہ شک نہیں کر رہی, لیکن میں جو یہ تضاد ہے اس کو بتا رہی ہوں کہ 26 فروری 2020 کو آپ دیکھ لیجئے, انہوں نے اعلان کیا تھا کہ میں وارننگ دیتا ہوں کہ جو اقلیتوں کی جو ہے عبادت گاہوں کو یا اقلیتوں کو جو ہے کوئی بھی خطرہ ہوگا یا کوئی نقصان پہنچایا جائے گا تو اس کا ہم برداشت نہیں کریں گے. آج کیا ہوا, وہ بڑھتا گیا معاملہ. پھر آپ دیکھ لیجئے کہ جن حالات میں یہ ابھی پچھلے دنوں پرتشدد مظاہرے ہوئے, جو اپنے ان کے جب یہ اپوزیشن میں تھے اور حکومت میں نہیں آئے تھے اور نون حکومت میں تھی, اور جب آپ کو یاد ہوگا احسن اقبال صاحب انہوں نے سپورٹ کیا تھا اس کو, زمانے میں کہتے تھے کہ بھی ہمارا تو دل کرتا ہے ان کے, ہمارے ورکر کہتے ہیں ان کے ساتھ جا کے بیٹھ جاؤ. اب پھر جب وہ چھوٹے اور ابھی 8 وہ جو پولیس اہلکار 8 یا 9 جو ان کے سینیٹر جا کے ملے, پھول دیے ان کو, بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, اس کے ہاتھ پہ ہے بھائی. لیکن پھر بھی ان کے سینیٹر گئے, آپ کو یاد ہے ابھی ان کے سینیٹرز, ظاہر ہے میں کہیں جاؤں گی اپنا عہدہ لے کر شیر بات سے جائیں گی چیئرمین کی, ظاہر ہے جماعت کی طرف سے ایک ذمہ داری ہے, وہ گئے وہ مل کر آئے. اس کے باوجود اب آپ دیکھیے یہاں ریاست مدینہ, لیکن جب وقت آیا تو آپ نے جا کے زیک گولڈ سمتھ کا ساتھ دیا. اس وقت ایک مسلمان صادق خان بھی تھا. تو یہ اس طرح دوہرے معیار ہمارے لیے, دوہرے معیار نہیں چلیں گے. ویسے حسان بھائی غلط ہے, یہاں غلط ہے, وہاں صحیح ہے. آپ کا پوائنٹ آ گیا. مغرب تو پھر مغرب ہے, اگر اس کی کوئی تعلیم غلط ہے تو پھر وہ یونیورسلی غلط ہے. بالکل ٹھیک ہے. اگر کوئی بات ٹھیک ہے تو پھر وہ ہر جگہ ایسے اپلائی ہونی چاہیے. لہٰذا یہ جو ایک بائیگٹری کا ماحول ہے اور اس کے نتیجے میں سیالکوٹ کا واقعہ ہوا, اور میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کٹہرے میں کھڑا ہوا. پھر کامران شاہد صاحب, کیا ڈیفنس منسٹر کسی حکومت کا چھوٹا عہدہ ہوتا ہے؟ صحیح بات ہے, آپ نے کل بھی مطالبہ کیا تھا ریزگنیشن کا, لیکن ہونا نہیں. آپ تسلی رکھیں, جو پورے ملک کے دفاع کا ذمہ دار ہے. بھائی انتہا پسندوں کے آگے آپ نے سرنڈر کر دیا, پھول آپ ان کو بھیج رہے ہیں, کس طرح ختم ہوگی انتہا پسندی؟
آپ کے فیڈرل منسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ آگے کے اتفاق کی اسٹیٹمنٹ دیکھیے نا، اس کے خلاف آج تک کوئی آپ نے دیکھا بالکل بالکل ان کو رسپونڈ تو کرنے دیں جی. اچھا دیکھیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ اللہ سے میری بھی دعا ہے، میری خواہش ہے کہ یہ اس ملک کی تاریخ کا آخری واقعہ ثابت ہو. آپ کا سوال یہ ہے کہ اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے. دیکھیں کامران، سیاست سے بالا تر ہو کے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں. 2-3 باتیں ہمیں سمجھنی پڑیں گی. پہلی بات یہ ہے کہ جو ہمارے معاشرے کی فالٹ لائنز ہیں نا، ہم تو اس پہ بات کرنے سے گھبراتے رہے ہیں، اور اس نے معاشرے کو 2 طبقات میں تقسیم کر دیا. اسی لیے تو ہوتا ہے کہ ایک شخص ایک بات کرتا ہے، دوسرا دوسری لیکن بات سر کرتا ہے. آپ کی پالیسی کیا ہے؟ آپ کبھی تو کہتے تھے کہ ہمیں کیا کہ جھکیں گے نہیں، جہلم تک آپ نے رینجز پہنچا دیے، ان کے سربراہ رہا نہیں ہوں گے. اب آپ کو انہوں نے رہا بھی کر دیا، کالعدم بھی ختم کر دیا، ایکسٹریمزم بھی ختم کر دیا، را کا الزام واپس لے لیا. اس سے تو بڑی حوصلہ افزائی ہوگی ہر گروپ کی جو آپ کو فورس کرنا چاہے گا. میں آپ کو بات دیکھیں، اس میں جو پولیس اہلکاروں کی شہادت ہے اس کا کیس آپ سائٹ پہ رکھ دیں، وہ کیس قانون کے مطابق چل رہا ہے. اس کے علاوہ ہم پہلے دن سے یہ بات کر رہے تھے کہ ریڈ لائن کراس نہیں ہوگی، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ بات جن لوگوں نے مارا ان کے لیڈروں کو آپ نے رہا کر دیا ہے. نہیں دیکھیں، جن لوگوں نے مارا ان کی انویسٹیگیشن چل رہی ہے، لیکن انہوں نے کس کے بحث پہ مارا؟ ان کو آپ نے رہا کر دیا ہے. یہ انویسٹیگیشن بتائے گی، اور اگر کسی کے بحث پہ مارا ہوگا تو ان کو لائیں گے اس کے اندر. تسلیم شدہ فیکٹ ہے کہ چلیں یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بہت کام کر رہے ہیں اس کے لیے انتہا پسندی کرنے کے لیے، عثمان بخاری صاحب سپورٹ کریں گے. نہیں میں پوری بات ہاں پہلے ہی پوری بات دیکھیں. بات یہ ہے، آپ نے مجھے کہا کہ یہ کیسے ہوگا. ہمارے جو پورا معاشرہ ہے نا، وہ اس وقت 2 طبقات میں تقسیم ہو گیا ہے. ہم نے اس کو برج کرنا ہے، لیکن آپ کے معاشرے سے انتہا پسندی تب ختم ہوگی جب تمام ادارے اور تمام سیاسی جماعتیں اپنے سیاسی مفاد سے بالا تر ہو کے. بالکل ٹھیک ہے عثمان بخاری صاحبہ، سیاسی مفادات سے بالا تر ہو کے آپ اور پرویز شاہ اس ایشو پہ بیٹھ جائیں، اس حکومت کے ساتھ دیکھی جائے گی. کہاں بیٹھ جائیں؟ وہ حکومت جو پارلیمنٹ میں نہیں آتی. دیکھیے مجھے میرا یہ بالکل بڑی کہنے کو اچھی باتیں ہیں، سیاسی مفاد وغیرہ. کسی دن یہ عمران خان کو بھی بتا دیجئے گا، ان کی پوری ذرا وہ دیکھ لیجئے جب وہ کنٹینر پہ تھے. وہ علیحدہ بات ہے کہ اس وقت ذرا فیشنیبل لوگوں کا اجتماع تھا، یہ مطلب عام لوگوں کا اجتماع ہے، لیکن آپ نے سکھایا ہے، جو آپ نے سکھایا وہی ہو رہا ہے. میری صرف خواہش اور وہ یہ ہے، اگر آپ جو ہے وہ کسی تک پہنچ سکے، کہ عمران خان صاحب نے اسی جوش، جذبے اور غیرت کے جو ہے وہ اس کے تقاضے کے اوپر پورا اترتے ہوئے اور اسی جوش میں آ کے وہ معاہدہ ہی سامنے لے آئیں، جس کو میں نہیں سپریم کورٹ کے جج جو ہیں وہ سرنڈر ڈاکٹر. وہ معاہدہ حکومت نے نہیں کیا، ان کے پاس نہیں ہے. اس جوش اور غیرت میں وہ معاہدہ سامنے لے آئے نا، ضرور لانا وہ معاہدہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. معاہدہ ان کے پاس نہیں ہے نا، اور آ گئے ہمیں بھاشن دینے کے لیے. ایک منٹ، یہ اتنی تقریریں، اتنا اخلاقیات، مجھے یہ اتنی تقریریں، اتنا اخلاقیات شاید وہ جو ہے نا ہماری مولوی جو ہے مسجدوں کے وہ نہیں دیتے ہوں گے. یہ صاحب اٹھتے ہیں، ان کو بھول جاتا ہے کہ بھائی 100 دفعہ سمجھایا یہ مفتی اعظم نہیں ہے، یہ وزیر اعظم ہے. اپنی زندگی تو دیکھو بابا، اپنا پاسٹ، اپنا مستقبل تو دیکھو، اپنا حال تو دیکھو. تم چلے ہو ہمیں سب کو وہ مسلمان بنانے جو تم خود نہیں ہو. ہاتھ میں تسبیح پکڑ لینے سے اور جو نیا نیا مسلمان ہونے سے آپ ہمیں مسلمانی سکھائیں گے. اب جب آپ بیٹھ کر مذہب کا، بالکل پلوشہ درست کہہ رہی ہے، جب آپ مذہب کا استعمال تو یہ خود کرتے ہیں. آپ ان کی دیکھیے پالیٹکس کو مذہب سے علیحدہ رکھنا چاہیے. مذہب کسی کا ذاتی جو ہے وہ ہے، بالکل یہ اللہ خدا کا کیسے نماز انسان کا پڑھنی معاملہ ہے، ہے. ہم نے کیا کرنا ہے، یہ ہمارا. میں 1 منٹ کا کاؤنٹر کمنٹ تو لے لوں. استعمال کرے گا تو یہ تو ہوگا. دیکھیں پرویز شاہ کی جو بات تھی نا وہ کسی اور نوٹ پہ تھی، انہوں نے نام ان کا لے دیا، بات کوئی اور کر دی. ان کا مسئلہ پتہ کیا ہے؟ یہ عمران خان کے نا او سے نکل نہیں پا رہے. ان سے جو سوال پوچھے ہیں او سے AWE او، جو بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں خان صاحب نے یہ، خان صاحب نے یہ، خان صاحب نے یہ. عمران خان صاحب بھی ان کی لیڈرشپ بتا دینا کہ خان صاحب پھر یہ بتا دینا کہ خان صاحب کو فالو کرتے ہیں، جو سوال کا جواب دیں. یہ کہتے ہیں جی کنٹینر پہ کھڑے ہو کے یہ کہا تھا، تو پھر آپ اگر عمران خان صاحب کو فالو کر رہے ہیں تو یہ بات مانیں. پرویز صاحبہ آپ بھی ان کے اورا کے اندر انفلوئنس میں عمران خان صاحب کے؟ دیکھیں میں ہنس رہی ہوں، پھر آپ کہیں گے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. میں تو کہہ رہی ہوں ہو سے نہیں نکل پائے. ہو سے تو اللہ کرے کبھی نہ مبتلا ہوں، لیکن ہو سے واقعی نہیں نکل پائے. چل